آپ نے پاکستان کی ایلیٹ سول سروس کو آج دعوت دی اور ایک ایسے موقع پہ جب کہ پاکستان کو آپ جو سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کو آپ کی کبھی بھی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ہے، اور آپ نے مجھے موقع دیا کہ اپنے سول سرونٹ سے بات کروں۔ یہ میں آپ کو اس لیے آج یہاں آنے کی دعوت دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سب کو میرے سے زیادہ پتہ ہے، کیونکہ آپ تو پرماننٹ گورنمنٹ ہیں، ہم تو آتے جاتے رہتے ہیں، آپ تو ہمیشہ گورنمنٹ کا حصہ رہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آج پاکستان کا جو ہر طرح، لیکن خاص طور پہ جو اکنامک سچویشن کیا ہے۔ کبھی بھی پاکستان کی کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں تھے، بلکہ کبھی پاکستان کو اتنے چیلنجز نہیں تھے جو آج ہے۔ سمپل یہ سوچ لیں کہ ہمارا جو قرضہ 10 سالوں میں 6 ٹریلین سے 6,000 ارب سے، آج پاکستان کا قرضہ 30,000 ارب کا ہے، 30 ٹریلین کا ہے، اور جو ہر روز ہم صرف انٹرسٹ دے رہے ہیں، اس قرضے پہ جو انٹرسٹ ہے وہ ہر روز 6 ارب روپیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب تک اپنی قرضوں کی قسطیں ادا کرتے ہیں، اپنی ڈیفنس نیڈز کو پورا کرتے ہیں، تو ہمارے پاس ملک چلانے کے جو ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ ہے، اس کے لیے ہم اب مزید قرضے لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کلاسک ڈیٹ ٹریپ۔ اس سے نکلنے کے لیے ایک قرآن کی آیت ہے، یہ میں بار 22 سال سے اپنی قوم کے سامنے یہ آیت کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر آپ اس آیت کو تھوڑی گہرائی میں دیکھیں تو اللہ چیلنج کرتا ہے قوم کو کہ کیا تم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو کہ میں تمہاری حالت بدلوں؟ اور وہ یہ جو آج ٹریپ ہے جدھر ہم آج پھنسے ہوئے ہیں، اس کو یہ کلاسک ڈیٹ ٹریپ ہے، اس سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں پولیٹیشنز کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کو بدلنا ہے، عوام کو اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو جدھر آج ہم کھڑے ہیں ہم بدلے کے نہیں، تو وہ ایک اور بھی قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی۔ تو یعنی یہ ایک جینوئن کراس روڈز ہے آج پاکستان کا۔ اگر ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، آگے ڈیزاسٹر ہے۔ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے۔ آدھی نہیں، 60% پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہے۔ ہر روز جاب مارکیٹ میں یوتھ آ رہی ہے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے، اور ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں، انہوں نے بجائے ویلتھ کریٹ کرنے کے لیے تاکہ ہم قرضے واپس کریں، ہم نے ایسے پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں جو کہ قرضے لے کے لاس پہ جا رہے ہیں۔ یہ جو اورنج ٹرین ہے، یہ جو میٹروز ہیں، ان کے ہم نے کل کیبنٹ کے سامنے فگرز ہماری آئیں، تو یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر ہم نے قرضے لیے ہوئے، ان کے اوپر سود بھی دے رہے ہیں، مزید یہ نقصان بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے نکلنے کے لیے، اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی چیز دنیا میں ناممکن نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں۔ میں وہ آپ کے سامنے آدمی کھڑا ہوں جس کو ساری زندگی لوگوں نے کہا کہ یہ چیز ناممکن ہے، تم یہ نہیں بن سکتے، کرکٹ نہیں، بولر نہیں، تیز بولر نہیں، ہاسپٹل نہیں بن سکتا، نمل یونیورسٹی نہیں بن سکتی، پالیٹکس میں 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی۔ یہ ساری زندگی میں سنتا رہا ہوں، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک انسان کو اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ جو ڈارون کی تھیوری ہے سروائیول آف دا اسپیشیز، اس میں وہ کہتا ہے اٹس ناٹ دا فٹسٹ، اٹ از دا موسٹ اڈیپٹیبل۔ یہ جو سیناریو ہے، اس میں ہمیں اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا۔
جو نمبر 1 چیز ہم نے کرنی ہے، ہمارا جب سے ملک آزاد ہوا ہے ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں چینج ہوا رولنگ ایلیٹ کا. وہ جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا وہی مائنڈ سیٹ ابھی تک ہماری ایلیٹ کا چلا آیا ہے. یہ یاد رکھیں کہ انگریز حکومت کر رہا تھا غلاموں کے اوپر، وہ اپنے ملک میں بالکل مختلف اس کا سسٹم تھا. یہاں وہ جو بڑے بڑے یہ گورنر ہاؤسز اور یہ جو طور طریقے سے وہ رہتا تھا وہ ہمارے پیسے پہ، ہندوستان کے لوگوں کے پیسے کے اوپر یہ شاہانہ لائف سٹائل تھا اس کا. وہ اپنے بیوروکریٹس کو وہاں بلاتے تھے، یہاں زیادہ پیسے دیتے تھے بجائے ان کے جو بیوروکریٹس انگلینڈ میں ہوتے تھے. جو انڈین برٹش سول سروس تھی ان کی زیادہ تنخواہیں تھیں، ان کے پرکس زیادہ تھے. تو وہ اس لیے کیونکہ ہم پیسے دے رہے تھے، غلام پیسے دے رہے تھے. تو جب ہمیں آزادی ملی تو اصولاً تو ہمیں پھر گورنمنٹ کو اور عوام کو ایک ہی ہو جانا چاہیے تھا. جب بھی کوئی قوم ایک چیلنج لیتی ہے، اور بڑے بڑے چیلنجز ہماری زندگی میں ہم نے دیکھے ہیں کیسے کیسے چیلنجز آئے ہیں، قومیں نکل جاتی ہیں چیلنجز سے. جو کلاسک اگزامپل ہے جرمنی اور جاپان کا 2nd ورلڈ وار کے بعد، دونوں تباہ ہوئی تھی اور 10 سالوں میں دونوں کھڑی ہو گئی. کیونکہ قوم اور حکومت جب ایک ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہتا. فوج بھی جب ایک حکومت کی تب افیکٹو ہوتی ہے جب ساری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. جو ایک قوم جب ایک فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ حکومت ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کا حصہ ہیں، تو پھر بجائے آپ کی 6 لاکھ فوج ہونے کے لیے آپ کی 20 کروڑ کی فوج بن جاتی ہے. اس کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حکومت کو اپنے آپ کو ایک کلونیل مائنڈ سیٹ سے وہ چینج کرے اپنے آپ کو کہ یہ ہمارے لوگ ہیں. یہ جو قوم جس پہ ہم ان کے ٹیکس کے پیسے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو ان کی ووٹس کے اوپر آئے ہوئے ہیں، ہم بلیو کریں کہ یہ لوگ ہمارے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے. تو جب آپ جو میں نے آ کے چیزیں دیکھی، جس طرح کا خرچہ ایک ملک کے رولنگ ایلیٹ کر رہی ہے، اور جدھر آپ کی اور تو ساری سٹیٹسٹکس چھوڑیں کہ دنیا میں تقریباً اب پاکستان وہ ملک ہے سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں واٹر بورن ڈیزیزز سے، گندا پانی پینے کی بیماریوں سے. ہماری یہاں سب سے زیادہ تقریباً دنیا میں عورتیں مرتی ہیں ڈیلیوری کے پوائنٹ پہ، کیونکہ بیسک ہیلتھ کیئر نہیں ہے جو پاکستان کی لیکن سب سے خوفناک فگر یہ ہے. اور میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر کیوں نہیں پہلے سے ایک آؤٹریج ہوئی کہ 43% پاکستان کے بچے کی سٹنٹڈ گروتھ ہے. اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے قوم پہ کہ ایک وہ ملک جو 60s کے اندر ملک جس طرح جا رہا تھا، سارے اس خطے میں ہم سب سے تیزی سے بڑھ رہے تھے آگے، وہاں ہم کیونکہ بیسک نیوٹریشن اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے تو ان کی سٹنٹڈ گروتھ ہے. پھر 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں میں نہیں ہے. یعنی یہ تو ایک طرف ایک ایلیٹ بیٹھی ہے، 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں ہیں، دوسری طرف 3.25 کروڑ بچے اردو میڈیم میں ہیں، اور 24 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں. کون ملک اپنی قوم سے یہ ظلم کرتا ہے کہ ایک سسٹم ہی بتا دیتا تعلیم کا جس میں وہ عوام اوپر ہی نہیں آ سکتی؟ تو یہ اس لیے کہ ہم نے وہ انگریزوں کا سسٹم ڈسمینٹل ہی نہیں کیا، مینٹلی نہیں ڈسمینٹل کیا، اپنا مائنڈ سیٹ ہی نہیں چینج کیا. میں پرائم منسٹر ہاؤس میں مجھے تو بڑا انجوائے کرنا چاہیے. 534 وہاں ملازم ہیں. پتہ نہیں گاڑیاں وہ میں آکشن کر رہا ہوں، ہم 100 گاڑیاں آکشن کر رہے ہیں، 4 ہیلی کاپٹر ہم بیچ رہے ہیں، 5 بھینسیں بھی تھیں جو کہ خاص دودھ پرووائڈ کرنے کے لیے میرے لیے تھیں خاص. میں یہ اس لیے آپ کی چیزیں کہہ رہا ہوں، یہ سمبولک ہے چیز، یہ مائنڈ سیٹ کی چینج ہے. وہی آیت کہ کبھی اللہ حالت نہیں بدلے گا جب تک خود قوم نہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. یہ کرائسس سے نکلنے کے لیے شاید اللہ نے یہ کرائسس اتنا ہمارے لیے بڑا رکھ دیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بدلیں، ہم اپنے آپ کو چینج کریں. چینج تب ہوں گے جب ہم ایک روپیہ جب حکومت کا خرچ کریں گے تو ہم یہ سوچیں گے
کہ یہاں ہمارے ملک کے اندر 2.5 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں ہیں, یہ ادھر جا سکتا ہے. یہاں ہائر ایجوکیشن کی انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. کوئی ملک آج مجھے بتائیں, ہمارے سامنے سنگاپور کہاں نکل گیا. 330 ارب میں پڑھ رہا تھا, 330 ارب ڈالر کی سنگاپور کی ایکسپورٹس ہیں, ہماری 20 ارب کی ہیں. نالج اکانومی ہے, یہ آگے فیوچر ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے, نئی چیزیں آ رہی ہیں. اور ہماری کتنی یونیورسٹیز ہیں جو دنیا میں کہیں پہلی 500 یونیورسٹیز میں بھی فیچر کرتی ہیں. تو ہم نے اپنی ساری تھنکنگ چینج کرنی ہے کہ ہم جب گورنمنٹ میں عمران خان جب پرائم منسٹر بنتا ہے تو اس کو ایک روپیہ سوچنا چاہیے کہ جو میں خرچ کر رہا ہوں, جو میں اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں, کیا مجھے اس کی ضرورت ہے, کیا میں اس کو چینج کر سکتا ہوں, اور یہ وہ جا سکتا ہے ان لوگوں کی طرف جن کے پاس کچھ نہیں ہے. اور یہ میں چاہتا ہوں کہ سارے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی جو اس ملک کے ایگزیکٹو عام ہیں, ہم جتنی بھی پالیسیز بنا لیں, اگر آپ ان کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کے لیے میں نے میں شہزاد نے 2-3 باتیں کی, میں بالکل اس چیز سے ہوں کہ میں نے بلکہ چیئرمین نیب سے بات بھی کی کہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہمارا کارنر سٹون ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر تو ملک بچے گا ہی نہیں. جس لیول کی کرپشن ہے, اس کرپشن ہی پاکستان کو, ایکچولی سارا مسئلہ ہی کرپشن کا ہے. کرپشن نے 2 چیزیں کی ہیں, جو پیسہ چوری کیا وہ تو علیحدہ ہوا, لیکن پیسہ چوری کرنے کے لیے جو ادارے تباہ کیے گئے اس نے ملک کو تباہ کیا, یا یہاں کھڑا کیا لا کے. جو تیسری دنیا ہے وہ اس کی تیسری دنیا کی وجہ ہی کرپشن ہے. کیونکہ کرپشن یہ 2 چیزیں جو کرتی ہے, پیسے نکالنے کے لیے اگر عمران خان نے پیسے چوری کرنے ہیں تو یہ ضروری ہوگا کہ میں نیب کو پہلے تباہ کروں, میں FBR کو اپنا آدمی بٹھاؤں, ہر جگہ میں اپنے پہلے آدمی بٹھاؤں, کیونکہ اس کے علاوہ میں چوری نہیں کر سکتا, وہ پکڑ لیں گے مجھے. اگر مغرب میں آج ویسٹرن ڈیموکریسی میں اگر وہاں ٹرانسپیرنسی ہے, اگر وہاں کلین گورنمنٹ ہے, اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ہمارے سے زیادہ ایماندار لوگ ہیں, ان کی انسٹیٹیوشنز تکڑی ہیں, وہ ڈرتے ہیں وہ پکڑے جائیں گے, اس لیے وہ نہیں چوری کرتے. تو اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے ملک کے لیے. لیکن جو بیوروکریسی کی جو مجھے کمپلینٹس آئیں, میں نے چیئرمین نیب سے بات کی اس کے اوپر کہ ہماری یہ آپ کسی صورت ہمارے کوئی بھی بیوروکریٹ کے اوپر اگر آپ انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے تو اس کو کسی صورت اس کو ہیوملیٹ نہ کریں, ذلیل نہ کریں, سٹلی کریں. اور بیوروکریٹ اگر چانسز نہیں لے گا, کام نہیں کرے گا, اگر وہ مشکل فیصلے نہیں کرے گا, تو جتنی مرضی ہم پالیسیز بنائیں, اور ہماری ساری پالیسیز اس وقت ہم بڑی رسک لے رہے ہیں, ہم بڑی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر رہے ہیں, تو نیچے ہمارا جو ایگزیکٹو عام ہے بیوروکریٹس کا, اگر وہ کام نہیں کریں گے ہم تو کامیاب نہیں ہوں گے. ہماری تو ساری جو ریفارم پروگرام وہ رہ جائے گا. تو اس لیے میں یہ بھی آپ کی ایکنالج کرتا ہوں, اور اس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو آج ایشوریٹی دیتا ہوں. آپ چانسز لیں. غلطیاں ہوتی ہیں, کس سے غلطیاں نہیں ہوتی, سب سے زیادہ میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں. غلطیاں ہونا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کو ڈفرینشیٹ کریں کہ جدھر فائنینشیل جدھر چوری کی گئی ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ ابھی آج ایشورٹی دیتا ہوں ابھی کہ آپ پوری طرح کام کریں. کبھی بھی کوئی بھی آپ کی غلطی ہو, انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ہم انشور کریں گے کہ آپ کے اوپر کسی طرح کا غلط پریشر نہ پڑے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو کہنا چاہتا تھا, دیکھیں آپ کی جو مرضی پولیٹیکل افیلیشن ہو, آپ کو عمران خان اور PTI پسند ہو یا نہ ہو, اس سے مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے. مجھے صرف کنسرن آپ کی پرفارمنس ہے. آپ میرے ملک کے لیے پرفارم کریں, جو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. کسی قسم کی جو ہماری پارٹی کے اندر میں پوری کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے پرانی روایت بنی ہوئی ہے کہ جناب یہ, اور بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری ایک سارے ایشیا کے اندر پرائیڈ تھی ہمیں اپنی بیوروکریسی کے اندر, سول سروسز کے اندر 60s میں, اور ہم نے آہستہ آہستہ دیکھا پولیٹیسائزیشن سے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میری عمر اتنی ہے کہ میں نے دیکھا وہ ڈی جنریشن آئی ہماری بیوروکریسی کے اندر.
क्वालिटी की ब्यूरोक्रेसी थी, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से ब्यूरोक्रेसी को वो उधर लेके आ गए जिधर के ब्यूरोक्रेसी की वो अब प्रेस्टीज नहीं है, वो उनकी जो लेवल नहीं जो एक वक्त पे था। मैं इंशाल्लाह चाहता हूँ कि वापस हम आपकी उस अपनी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को वापस उस लेवल के ऊपर लेके जाए। हम इंशाल्लाह, मैं आपको इंश्योर करूँगा, जिस तरह हमने केपी की पुलिस में किया। केपी की पुलिस का सबसे बुरा हाल था, तालिबान के सबसे ज़्यादा अटैक्स थे उस वक्त केपी की पुलिस के ख़िलाफ़ 2013 में, और हमने सिर्फ और सिर्फ उसको आइसोलेट किया पॉलिटिकल प्रेशर से, किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करने दी। और बड़ा मुश्किल था क्योंकि हमारे पॉलिटिकल क्लास यूज्ड टू है कि अपना आते साथ ही अपना थानेदार रखवाते हैं, अपने लोग रखवाते हैं। वो हमने सारा चेंज किया, बर्दाश्त किया प्रेशर। अब अपने हमारे एमपी से प्रेशर आया बहुत, वो सारे चाहते थे नहीं जी ऐसे तो हम इलेक्शन ही नहीं जीतेंगे। उनको हमने आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन किया, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको डीपोलिटिसाइज की अपनी पुलिस को। एनटीएस का सिस्टम ले आए, मेरिट पे सिलेक्शन हो गई, नहीं तो अपने पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती करवाया जाता था। पोस्टिंग ट्रांसफ़र सारी आईजी के हाथ में कर दी, और आपके सामने है वो मिसाल बन गई पुलिस फोर्स। आज वो एक मॉडल पुलिस फोर्स है। वो इंशाल्लाह वही चीज़ बाकी पंजाब और सिंध और इंशाल्लाह बलूचिस्तान के अंदर लेके आएंगे। वही हम चाहते हैं कि अपनी ब्यूरोक्रेसी को उसी तरह मेरिट के ऊपर लोगों को ऊपर लेके आएं, उनको आइसोलेट करें पॉलिटिकल प्रेशर से, इसको एक इदारा बनाएं। मेरी जो क्रिकेट के अलावा जो मुझे सबसे ज़्यादा मैंने सीखा वो शौकत खानम बनाने में और चलाने में सीखा। और उसमें आज अगर वो हॉस्पिटल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है और जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो कि सिर्फ एक या दो और पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स को मिला हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हॉस्पिटल के अंदर टोटल मेरिटोक्रेसी है, किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं है। कोई अगर मैं नहीं इंटरफेयर करता, किसी को भी नहीं करने देता। तो जब एक हॉस्पिटल, कोई भी इंस्टीट्यूशन मेरिट के ऊपर चलती है, वो खुद ही ऊपर आ जाती है। आप जब मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स करते हैं, ऊपर चली जाती है। तो इसी तरह मैं इंशाल्लाह मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। हम आपकी पूरी पॉलिटिकल प्रेशर से आपको बचाएंगे। हम सारी जो और कोशिश करेंगे, आप ये टेन्योर जो शहजाद ने भी कहा कि ये जल्दी जल्दी जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती है, ये तो सबसे बड़ा डिसरप्टिव है गवर्नेंस के लिए। कोई एक टिकता ही नहीं एक जगह के ऊपर, उधर से एक जगह से जब दूसरी जगह पे जाता है। एक तो वैसे भी ये दुनिया अब आ गई है स्पेशलाइजेशन के ऊपर। हमें तो बल्कि जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं डॉक्टर इशरत हुसैन, हमारी कोशिश ये है कि अब जो वर्ल्ड प्रैक्टिसेस है उसके साथ साथ टाइम के साथ अपनी ब्यूरोक्रेसी का लेवल भी ऊपर लेके जाएं, स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके जाएं। और इंशाल्लाह ये पूरी कोशिश हम आपके सामने और आपको कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे। कोई लोग घबराए हुए हैं, कोई आप फिक्र ना करें। ये जो हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं सिविल सर्विस की, ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगी और ये मेरिट को इंशाल्लाह प्रमोट करेगी और ये स्पेशलाइजेशन को भी लेके आएगी। और मुझे आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है, मुझे उसके भी बड़ा एहसास है कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो एक वक्त पे क्या होता था और क्या अब रह गया। 1935 में मैं पढ़ रहा था कि एक कमिश्नर अपने महीने की सैलरी से 70 तोला सोना खरीद सकता था। मेरे वालिद जब थे 1950s में इंजीनियर थे और गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो वो एक महीने की सैलरी में गाड़ी खरीद सकते थे। तो वो जो एक तो ये टैलेंट बेस्ट अट्रैक्ट करता था, फिर दूसरा ब्यूरोक्रेट्स के पास एक इतना उनके पास उनकी रिन्यूमरेशन, उनकी सैलरीज इतनी थी कि उनको कोई टेम्पटेशन नहीं थी। तो आज मैं ये रिकग्नाइज करता हूँ कि जो लिविंग वेज है वो नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स अपनी सैलरीज पे नहीं गुजारा कर सकते। मेरा एक HSN के अंदर हमारे साथ एक लड़का था जो जब से 10 साल में HSN में, वो 10 साल टॉप करता था, यानी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था हम सबसे, कभी उस पर और सेकंड में भी फ़र्क होता था। तो मैं उसको बहुत देर के बाद मिला HSN के बाद, कोई 15-20 साल के बाद।
تو میں نے اسے پوچھ رہا تھا، تو میں نے کہا تمہارے بچوں کا پوچھ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ بچے HSN میں پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں وہ کسی اور اسکول میں پڑھا رہا ہوں. تو میں نے اسے پوچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کہتا میں گورنمنٹ سروس میں ہوں. تو جو ہمارا سب سے برائٹ ٹیلنٹ تھا، اگر وہ اور اچھا جو بھی اس کی ہوگی پوزیشن اچھی ہوگی، اس کے باوجود وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا اپنے بچوں کو HSN میں پڑھانا، جو کہ اس کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ تھی. تو میں آپ کے اوپر ریکگنائز کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر کیا پریشرز ہیں. جو میں نے تھوڑی دیر میں ایک پختونخوا کا مجھے ایکسپیرینس ہوا 5 سال کا، اور جو مجھے ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں، ابھی تک تو میں پریزنٹیشنز ہی لے رہا ہوں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی، ڈفرینٹ ایریاز کی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ مشکل وقت برداشت کریں. یہ مشکل وقت زیادہ دیر نہیں ہوتا. قوموں کی زندگی میں سائیکلز آتے ہیں. کوئی بھی دنیا میں قوم سیدھی اوپر نہیں جاتی، سائیکلز ہوتے ہیں، اونچ نہیں جاتی ہے قوموں کی زندگی میں. یہ آپ ایک ملک میں اس طرح اس کو دیکھیے، ڈاؤن سائیکل ہے، ہمارے حالات برے ہیں. لیکن جو پاکستان میں پوٹینشل ہے، ہر ایریا کے اندر جو پوٹینشل ہے، یہ ڈاؤن سائیکل اگر ہم نے اپنی گورننس ٹھیک کر دی، میں ایک ورڈ یوز کر رہا ہوں، ساری چیزیں چھوڑ، گورننس سٹرکچر ہم نے اپنا ٹھیک کر لیا. یہ اتنی اس میں پوٹینشل ہے اس قوم میں. جس طرح 60s میں یہ سب سے تیزی سے اوپر جا رہا تھا، یہ قوم بڑی تیزی سے اوپر جائے گی. اس کے ہمارے پاس بہت ایڈوانٹیجز پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس اوورسیز پاکستانیز ہیں جو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ان کے پاس کتنا پیسہ ہے انویسٹ کرنے کے لیے. صرف گورننس کی وجہ سے وہ انویسٹمنٹ یہاں نہیں آتی. تو ہم نے، اور یہاں بھی پاکستان میں پیسہ پڑا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم نے یہ 2 سال گورننس سسٹم اپنا ٹھیک کر دیا. ہمارے پاس آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا کہ کم از کم ہم اپنے سیلریڈ کلاس کو اتنا پیسہ دیں گے کہ ان کے پاس ان کو فکر نہیں ہوگی کہ ان کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں کیسے پڑھیں گے. وہ چاہیں گے اپنے بچوں کے لیے کوالٹی ایجوکیشن. یہ آپ کو فکر چلی جائے گی. کیونکہ یہ میں جو سنگاپور کا ماڈل پڑھ رہا تھا، اس نے لی کوان یو نے سب سے بڑی جو چیز کی تھی، اس نے اپنے سول سرونٹس کا اور ایون منسٹرز کا، انہوں نے ان کو سیلریز دیتے تھے کہ ٹیلنٹ بھی وہ بیسٹ آ جاتا تھا، اور پھر یہ ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی تھی ان کو کہ اپنی اگر سیلری پوری نہیں ہو رہی تو وہ اور طریقوں سے پیسے بنانے کے لیے. تو میں صرف یہ ریکگنائز کرتے ہوئے کہ یہ مشکل وقت ہے، آپ کی جس طرح کی انفلیشن ہے پاکستان میں، سیلریز آپ کی جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے، جو آپ کو ملنی چاہیے، اس کے مطابق نہیں مل رہی. یہ میں ریکگنائز کرتا ہوں. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ 2 سال ہم نے گزارا کرنا ہے، یہ ملک میں میرے سے یہ آپ لکھ لیں آج کہ اس ملک میں 2 سال ہم نے اپنی گورننس ٹھیک کر دی، اس ملک میں اتنا پیسہ آئے گا. یہ آج دن یاد رکھ لیں میرا، یہ اس ملک میں اتنا پیسہ آئے گا کہ یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ امپلائمنٹ پرابلم بھی ہمارا چلا جائے گا، ہمارا قرضوں کا ایشو بھی چلا جائے گا. یہ ملک وہ ملک بن جائے گا جو اٹریکٹیو ہوگا دنیا میں ایز این انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن، ایز اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن. یہاں ہر چیز اللہ نے اتنی دی ہے، ہمارے اپنے لوگوں کو نہیں پتا کہ اللہ نے کیا دیا ہے اس ملک کو. کیونکہ جس کے ڈیسٹینیشن گرمیوں کی چھٹیاں ہی لنڈن میں ہوں اور سارے دورے ہی ان کے وہاں ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کتنا پوٹینشل ہے اس ملک میں. تو میں آخر میں آپ سب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ یہاں آئے. میں آپ کو یہ شیورٹی دیتا ہوں کہ میں آپ کے پرابلمز سمجھتا ہوں، کیونکہ میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا نا. میں نے تو اونچ نیچ دیکھی ہے اس ملک کی، میں نے تو بیوروکریسی کی بھی پیک اور نیچے دیکھا ہے آتے ہوئے. میں انشاءاللہ آپ کو ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہم پوری اب زور لگائیں گے پولیٹیکل انفلوئنس سے آپ کو آئسولیٹ کرنے کا. آپ کو کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں آپ کو ذلت نہ اٹھانی پڑے، ہیوملیشن نہ ہو، آپ کو رسپیکٹ ملے. اور میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا بڑا ایمبیشس ریفارم پروگرام ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پوری طرح سپورٹ کریں، کیونکہ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے. بہت شکریہ جی.